ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت کا تمل ناڈو کے کنور کے پاس ہوا ہیلی کاپٹر حادثہ۔ ہیلی کاپٹر میں موجودہ بپن راوت اور ان کی بیوی سمیت کل 14 افراد کے ہلاک ہونے کی خبر۔ مہلوکین کی شناخت ڈی این اے کی جانچ کے ذریعے کرائی گئی۔ حادثے کی وجہ کے بارے میں اب تک کوئی اطلاع نہیں۔ مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ پارلیمنٹ میں آج اس واقعے کے تعلق سے دیں گے تفصیلی جانکاری۔ سی ڈی ایس کے ہیلی کاپٹر حادثے کو لے کر کل مرکزی کابینہ کی سلامتی سے متعلق کمیٹی کی ہوئی میٹنگ۔ وزیر اعظم نے سی سی ایس کی میٹنگ میں بپن راوت کی جانشینی پر کیا تبادلہ خیال۔ اگلی سی ڈی ایس کی تقرری کے لیے موجودہ آرمی چیف جنرل منوج مکند نروانی کے نام پر کیا گیا تبادلہ خیال۔ میٹنگ میں وزیر اعظم کے علاوہ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر تھے موجود۔ سپریم کورٹ نے تریپورہ ریاستی حکومت کو کیا نوٹس جاری۔ تشدد سے متعلق رپورٹیں لکھنے پر صحافیوں کے خلاف درج مقدمات میں کارروائی پر روک لگاتے ہوئے حکومت سے کیا جواب طلب۔ جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی صدارت والی بنچ نے ایچ ڈبلیو نیوز نیٹ ورک کی 2 خاتون صحافیوں پر بھی درج کی گئی ایف آئی آر کی کارروائی پر بھی لگائی روک اور 4 ہفتوں کے اندر اپنا جواب داخل کرنے کو کہا۔ پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس میں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان چل رہے تعطل کے درمیان راجیہ سبھا میں آج نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف فارماسیوٹیکل ایجوکیشن اینڈ ریسرچ بل کیا جائے گا پیش۔ راجیہ سبھا بلیٹن میں کہا گیا کہ وزیر صحت منسکھ مانڈویا کی تجویز ترمیم کرنے والے بل پر کیا جائے غور۔ خواتین کی بااختیاری اسٹیل، کوئلہ اور کان پر اسٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ بھی کی جائے گی پیش۔ کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے اتر پردیش انتخابات کے لیے 100 امیدواروں کے نام کیے پیش۔ پرینکا گاندھی نے کہا ان میں 60 خواتین ہیں شامل۔ کانگریس کے ریاستی دفتر میں اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے لیے پارٹی کا پہلا خاتون انتخابی منشور جاری کرتے ہوئے دی جانکاری۔ 3 مہینے سے زیادہ عرصہ جیل میں گزارنے کے بعد تسلیم نامی چوڑی فروش ضمانت پر ہو گیا رہا۔ تسلیم کو مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کی اندور بنچ نے دی ضمانت۔ شدت پسند گروپ نے اس کی مسلم شناخت پر اس کی بے رحمی سے کی تھی پٹائی۔ بعد میں پولیس نے مظلوم کو ہی کیا تھا گرفتار۔ ضمانت پر رہائی کے بعد وکیل احتشام نے اس کو آئین کی جیت دیا قرار۔ مالیگاؤں 2008 بم دھماکہ معاملے میں سرکاری گواہوں کے اپنے پہلے کے بیان سے پلٹنے کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ 2 دنوں میں 4 مزید گواہوں نے بدلے اپنے سابقہ بیان۔ 4 میں سے 2 گواہوں کے بیانات این آئی اے نے اور 2 کے اے ٹی ایس نے کیے تھے ریکارڈ۔ 4 گواہوں کا تعلق مدھیہ پردیش کے پنچمڑی مقام سے کیا، جہاں بھگوا ملزمین نے دھماکوں کی سازش رچنے کے لیے کیا تھا کیمپ کا انعقاد۔ مدھیہ پردیش کے ودیشا ضلع میں ایک مشنری اسکول میں تبدیلی مذہب کے معاملے میں کی گئی توڑ پھوڑ۔ معاملے سے جڑے افراد میں سے پولیس نے 11 ملزمان کو کیا گرفتار اور 50 کے خلاف مقدمہ درج کر کے کی جا رہی ہے تلاش۔ شہر میں اسکول انتظامیہ کے خلاف احتجاج جاری۔ فی الحال صورتحال پولیس کے کنٹرول میں۔ چرچ اور اسکول کی سیکیورٹی کے لیے بھی کر دی گئی پولیس فورس تعینات۔ کرناٹک کے گلبرگہ شہر میں انجینئرنگ طلبہ کی بڑھتی فیس کے خلاف کیا گیا احتجاجی مظاہرہ۔ اس موقع پر اے آئی ڈی ایس آرگنائزیشن کی ضلع رکن نے کہا کہ انجینئرنگ طلبہ کی فیس میں 10,000 روپے کا کیا گیا اضافہ اور کہا کہ کرناٹک میں کورونا سے عوام پہلے ہی بہت پریشان ہیں۔ اسکالرشپ میں اضافے کی بجائے فیس میں ہوا اضافہ۔ مزید کہا کہ اگر فیس کو کم نہیں کیا گیا تو پورے ریاست میں طلبہ کی جانب سے بڑے پیمانے پر کیا جائے گا احتجاج۔ فرانس میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہلاکت خیز کورونا وائرس کے 59,000 سے زیادہ نئے کیسز ہوئے رپورٹ۔ نومبر 2020 کے بعد سے یومیہ کیسز کی تعداد کا ریکارڈ۔ فرانسیسی پبلک ہیلتھ ایجنسی کے مطابق اسی دوران 168 مریضوں نے گنوائی اپنی جان۔ اس کے ساتھ فرانس میں ہلاک ہونے والوں کی کل تعداد 1,20,891 ہو گئی۔